من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا مالک لا یزال رب العزت احکم الحاکمین کے لیے خاص ہیں۔ رکوع کہا درود و سلام امام الانبیاء سرور کائنات سرتاج انبیاء امام الہدا آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ مختصر حمد و صلات کے بعد یہ چند کلمات تلاوت کیے ہیں۔ 21ویں پارہ سورۃ روم ہے، اس کے یہ چند الفاظ ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ فطرت کا معنی اسلام، دین اسلام، دین اسلام کی پابندی کرو، اتباع کرو، اس کو لازم پکڑو۔ وہ فطرت، وہ دین اسلام التی فطر الناس علیہا کہ اللہ نے لوگوں کو اسی پر پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اسی پر پیدا فرمایا۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، لوگوں کو فطرت پر، دین اسلام پر پیدا فرمایا۔ فطرت کا معنی دین اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کے اندر حق کے قبول کرنے کی استعداد پیدا کر دی، حق کے قبول کرنے کی استعداد رکھ دی ہے۔ ایسی استعداد رکھ دی ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اس کے سامنے عوارض نہ آئے تو، عوارض نہ آئیں، ایسے اسباب نہ آئیں جو اس کو دین اسلام سے ہٹائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کی پیدائش میں یہ استعداد پیدا فرما دی ہے کہ وہ حق کو قبول کرے، اسلام کو قبول کرے،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لڑکا ہو یا لڑکی جب بھی پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یہ چیز رکھ دیتے ہیں کہ تیرا خالق اور مالک اللہ، یہ چیز رکھ دیتے ہیں تیرا خالق اور مالک اللہ، تو اس کا بندہ ہے، تو اس کا غلام ہے، تو اس کا بندہ ہے، اور اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ تجھے چاہیے اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا، اللہ کی شان و عظمت کسی مخلوق میں نہ سمجھنا، کسی بے جان چیز میں نہ سمجھنا، کسی جاندار چیز میں نہ سمجھنا۔ یہ چیز اللہ نے ہر انسان کے اندر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، یعنی بچہ ہو یا بچی، جب بھی پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر حق کے قبول کرنے کی استعداد رکھ دی ہے۔ یہی مطلب ہے، فطرت کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے اندر یہ استعداد رکھ دی ہے، جب کہ اس کے خلاف عوارض نہ آئیں، ایسے اسباب نہ ہوں جو اس کو دوسری طرف لے جائیں۔ اگر ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جب وہ دنیا میں آتا ہے اور اس کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، پھر اگر اسباب آ جائیں تو اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ اگر اسباب نہ آئیں، اسلام کے خلاف اگر عوارض نہ آئیں تو اس کو اسلام پیش کرو، اس کو قرآن پیش کرو، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پیش کرو، وہ قبول کرنے پہ تیار ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، فرعون کی فطرت میں بھی اللہ پاک نے حق کے قبول کرنے کی استعداد رکھ دی تھی۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دعوت دینے کیوں جاتے؟ رکھ دی تھی۔ اس کی وضاحت فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ یا بچی جب پیدا ہوتی ہے تو علی الفطرہ، دین کے اوپر پیدا ہوتی ہے، دین اسلام کے اوپر، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے استعداد میں دین کو قبول کرنا، حق کو قبول کرنا اللہ پاک رکھ دیتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، جب وہ معاشرے میں اس کا شعور پیدا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے ماحول کو، ماں باپ کو اور ماحول کو، فَأَبَوَاهُ، اگر ماں باپ یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اگر عیسائی ہیں تو اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اگر مجوسی ہیں تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہیں عوارض، یہ ہیں اسباب جو اس کو فطرت سے ہٹا لے جاتے ہیں، ورنہ ہر بچہ ہر بچی جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر دین اسلام کو قبول کرنا، حق کو قبول کرنے کی استعداد پیدا فرما دی ہے۔ فطرت اللہ التی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس دین اسلام کو جو تمہاری فطرت میں اس کی استعداد رکھ دی گئی ہے، اس کی اتباع کرو، اس کو اپناؤ، اس کو پیروی کرو، التی فطر الناس علیہا، اس کی پیروی کرو۔ اگلا جملہ لا تبدیل لخلق اللہ، اس پر ضروری توجہ کرنی ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی پیدائش کو یا اللہ کی فطرت کو یعنی دین اسلام یا اللہ کی پیدائش کو تبدیل نہ کرو۔ اس کے دو مطلب، ایک مطلب یہی
جب اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ تیرا خالق اور مالک اللہ ہے، تو اس کا بندہ ہے، اس کا غلام ہے، تو نے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے اور اس کی نافرمانی نہیں کرنی، لہذا تجھے پیروی کرنی چاہیے، سرکشی نہیں کرنی چاہیے، اس کی عبادت صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی عبادت میں اوروں کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ ہمیں حکم ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، وہ استعداد دین، وہ استعداد اسلام جو اللہ نے تمہارے اندر رکھی ہے، جب تو ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا اس وقت وہ موجود تھی، اس کا خیال رکھو، وہ میں نے پیدا کی ہے، وہ میں نے تیرے اندر رکھی ہے، اس کو نہ بھولنا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، یہ فطرت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فطرت اسلامی، ماں باپ کا بھی اس پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، ماحول کا بھی اس پر بہت بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، ماحول اس پر غالب آ جاتا ہے، یہ فطرت دین اسلامی فطرت دب جاتی ہے، غلط ماحول اس پر غالب آ جاتا ہے، تو اس فطرت اصلیہ سے اس غلط ماحول کو دور کرنے کے لیے، فطرت اصلیہ کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنی کتابیں نازل فرماتے ہیں، رسول بھیجتے ہیں، وہ آ کر انسانوں سے یہ معاشرے کی خرابی، یہ معاشرے کا دباؤ دور کرتے ہیں، وہ فطرت انسانیت جو ہے، فطرت دین، وہ انسانوں کے لیے اجاگر کرتے ہیں، انسانوں کے لیے پیش کرتے ہیں، انسانوں کے لیے وضاحت کرتے ہیں، اور اسے واضح ہو گیا کہ بعض اوقات یہ فطرت اسلامی، دین اسلام، یہ معاشرہ اس پر غالب ہوتا ہے، چاہے وہ اپنا معاشرہ ہو یا کسی معاشرے کی نقالی ہو، اپنا معاشرہ ہو، اپنا معاشرہ بگڑا ہوا ہو یا اپنا معاشرہ بگڑا ہوا نہیں یا کچھ بگڑا ہوا ہے، دوسرے معاشرے کی نقالی ہو رہی ہوتی ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ یہودی ہوں تو یہودی بناتے ہیں، عیسائی ہوں تو عیسائی بناتے ہیں، مجوسی ہوں تو مجوسی بناتے ہیں، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام آیا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوتی ہیں، اس غلط ماحول کو وہ دور کرتے ہیں، فطرت اصلیہ جو دبی ہوئی ہوتی ہے اس کو واضح کرتے ہیں، اس کو روشن کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق، اللہ کی پیدائش یا اللہ کی یہ فطرت اسلامی، فطرت دین میں تبدیلی نہ کرو۔ کیا مانا؟ اللہ نے انسانوں کی فطرت میں جو یہ بات رکھ دی ہے کہ تیرا خالق اور مالک اللہ ہے، تیرا پروردگار اللہ، تجھے پیدا کرنے والا اللہ، تیرے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تیرے تمام معاملات، تیری تمام معاملات میں بگڑی بنانے والا وہی اللہ ہے۔ اسی نظریے پر قائم رہے اور تو اس کا بندہ ہے، تو اس کا غلام ہے، تو نے اس کی پیروی کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی، سرکشی نہیں کرنی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، ایک تو مفہوم اس کا یہ ہے۔ اب دوسرا مفہوم، لا تبدیل لخلق اللہ، جن جاندار چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ کی خلق ہے، اس میں تبدیلی نہ کرو۔ جیسے حیوانات ہیں، بکریاں، اونٹ، بھیڑ بکریاں ہیں، ان میں تبدیلی نہ کرو۔ جیسا کہ مشرکین مکہ جب اونٹوں کو غیر اللہ کا نام کرتے تھے، بکریاں غیر اللہ کے نام پہ کرتے تھے، اونٹنیاں غیر اللہ کے نام پہ کرتے تھے، ان کے کان چیر دیتے تھے،
ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ ولا وسیلہ، اللہ پاک نے یہ مخصوص انداز کے جانور غیر اللہ کے نام پہ کرنا، اللہ فرماتا ہے میری شریعت نہیں، میرا حکم نہیں، میرا حکم نہیں، یہ کافروں کی ایجاد ہے۔ کان چیز دیتے تھے، کہتے تھے یہ فلاں کے نام پہ ہے، فلاں کے نام پہ، یا سر پہ بالوں کی چوٹی رکھ دینا کسی کے نام بھی، جیسا کہ ہندو لوگ رکھتے ہیں، باقی بال کاٹ دیے اور ایک چوٹی رکھ دی، یہ فطرت اللہ کے خلاف ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ کی فطرت کو تبدیل مت کرو، جو اللہ کی فطرت ہے اس کے مطابق چلو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ ایک یہ مفہوم لا تبدیل لخلق اللہ، ایک اور مفہوم بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو جو حیت دی ہے، جو شکل صورت دی ہے، جو شکل صورت دی ہے، اس کو تبدیل نہ کیا جائے، اس کے اندر تبدیلی نہ کی جائے، حسن و جمال حاصل کرنے کے لیے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، دنیا کے اندر اپنے جمال اور حسن کو ظاہر کرنے کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، جو اللہ نے تمہیں صورت عطا کی ہے، جو اللہ نے تمہیں شکل عطا کی ہے، جو اللہ نے تمہاری جسمانی حیت کیفیت بنائی ہے، پیدا فرمائی ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، وہ چاہے فطرت اسلام ہو، فطرت اسلام کے اندر بھی یہ ہے، جو اللہ نے مرد و مستور کو، مرد و عورت کو جو اللہ پاک نے اس کی شکل صورت پیدا فرمائی ہے، خوبصورت فرمائی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتا ہے انسان مجموعہ بحیثیت انسان، تمام مخلوق سے میں نے اس کو بہترین بنایا، بہترین بنایا۔ کون سی کمی ہے اللہ کے اس فرمان میں جس کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے اس فرمان میں کون سی کمی ہے؟ اللہ اپنی شکل کو دیکھو، باقی مخلوقات کی شکل کو بھی دیکھو، حیوانات ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، تمام مخلوقات کو دیکھو، ان کا کھانے کا انداز، ان کے بیٹھنے کا انداز، ان کے فضلہ نکالنے کا، حاجت روائی کا انداز اور انسان کے بیٹھنے کا انداز اور انسان کے سونے کا انداز اور انسان کے کھانے کا انداز اور انسانوں میں تناسل کا سلسلہ، پیدائش کے انداز کے طریقے اور ان کے طریقے اور، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت انداز میں بنایا۔ ہم ایک چیز کو ہم خوبصورتی سمجھتے ہیں، اس کا رنگ یوں، اس کا رنگ یوں، یہ چیز لگا دیں اچھے ہو جائیں گے، یہ چیز لگا دیں اچھے ہو جائیں گے، یہ خوبصورتی کا معیار نہیں۔ خوبصورتی کا معیار تمام انسان، ان کے ناک دیکھو، آنکھیں دیکھو، ہاتھ پاؤں دیکھو، ان کا دماغ دیکھو، کان دیکھو، سب کے ایک جیسے اور بہترین انداز میں۔ ہاتھی کو دیکھو، شیر کو دیکھو، باقی جانور، گائے بھینس کو دیکھو کیسے کھاتی پیتی، کیسے بیٹھتی ہے، یہ انسان ہے، اس کے کھانے کا انداز بہترین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب یہ ڈھونڈتا ہے خوبصورتی کے انداز، مرد ہو یا مستور، خوبصورتی کے انداز ڈھونڈتے، اور اس کے مختلف انداز، مختلف طریقے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا جائے بالوں کی کٹنگ کے سلسلے میں بالوں کا انداز مختلف انداز میں رکھتے ہیں، مرد عورتوں کے انداز کی کوشش کرتے ہیں، عورتیں مردوں کے انداز کی، بال کٹواتی ہیں، چھوٹے کراتی ہیں مستورات، کیونکہ غلط معاشرے میں اس کو خوبصورت سمجھا گیا۔ سنیے، حج کے موقع پہ حاجی آدمی جب حج کرتا ہے اس کے لیے یہ سر پہ اس طرح لگائے، یہ بہتر ہے، کٹوائے تو جائز ہے، اگر حلق کرائے اس طرح
लगवाए तो वो बेहतर है, लेकिन मस्तूर के लिए ये बात नहीं, ये बात नहीं। अगर जायज़ होता, वो इबादत का काम है, वो जीनत नहीं, वो इबादत का काम है। अगर उस तरफ लगवाना जायज़ होता या काटना जायज़ होता जिस तरह मर्दों के लिए, तो जायज़ इजाज़त दी जाती। लेकिन ऐसा नहीं। कैसा है कि औरत बालों को इकट्ठा करे, सब बालों को इकट्ठा करके ऊपर कैंची से एक उंगली के पौर के बराबर सब बालों को काट दे, यही काफ़ी है, यही काफ़ी है। हज का मौका है, इबादत है, हज इबादत, हज का रुकन है, लेकिन औरत को यह इजाज़त नहीं दी गई कि बाल आधे कटवाए, चौथा हिस्सा कटवाए, ये इजाज़त नहीं दी गई। और आज मुस्लिम माशरे में उम्मत मुस्लिमा के बेटी अपने बालों को कटवाती है मर्दों की तरह, मर्दों की तरह। ये जायज़ नहीं। और मर्द, उम्मत मुस्लिमा के मर्दों को देखो, वो बाल रखवाते हैं, बाल रखवाते हैं, रखवाने जायज़ हैं। कहाँ तक? रसूलुल्लाह सल्लम के बाल होते थे फुरुआ ओज़ुनैह, फुरुआ ओज़ुनैह, शाहमत ओज़ुनैह, इससे नीचे भी होते, कंधे तक पहुँचते, बस यहाँ तक भी होते, यहाँ तक भी होते, नीचे भी होते। लिम्मा जुम्मा, लिम्मा जुम्मा, यहाँ तक बाल होते। अगर रखवाने हैं तो रखवाओ, जायज़ है। कटवाने हैं तो बराबर काटो, रखवाने हैं तो रखो। इस्लाम में जायज़ है, शरीयत में जायज़ है, लेकिन इस अंदाज का, लेकिन इस अंदाज का इतना लंबे चौड़े हो जाएं, लंबे चौड़े हो जाएं, दूर से देखने वाले को ये पता चले शायद ये औरत न जा रही हो, औरत न जा रही हो। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लम की तरफ से वईद है, लानल मुतशब्बिहात मिनन निसाए बिर्रिजाल वल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई उन औरतों पर जो अपने आप को मर्दों की तरह बनाने की कोशिश करती हैं, और उन मर्दों पर जो अपने आप को औरतों की तरह बनाने की कोशिश करते। रसूल ने लानत फरमाई, लानल मुतशब्बिहात मिनन निसाए बिर्रिजाल मिनल वल मुतशब्बिहीन बिर्रिजाल मिनर रिजाल बिन निसा। रसूलुल्लाह सल्लम ने लानत फरमाई, अब मर्द मुस्लिम वो काम करे जो लानत वाला हो, और उम्मत मुस्लिमा की बेटी वही काम करे जो लानत का काम हो, लानत का काम हो। कैसे? जब वो ऐसी सूरत इख्तियार करेगी उस पर लानत बरस रही होगी। रसूलुल्लाह सल्लम के फरमान के मुताबिक लानत बरस रही है। वो कहती है मैं मुस्लिमा हूँ, लानत की मुस्तहक है। मर्द कहता है मैं मुस्लिम हूँ, लानत का मुस्तहक है। फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह, ला तब्दील लिखल्किल्लाह। आज तो हमारा मुआशरे ने नकाली करते हुए बड़ी तरक्की की, बड़ी तरक्की की, बड़े अंदाज में तरक्की की। वो जो हर मोहल्ले में, हर गली में दफ्तर खुले हुए हैं, ब्यूटी पार्लर कहते हो, हर मोहल्ले में खुले हुए हैं, हर जगह पे खुले हुए हैं। शादी के मौके पे वो लड़की वाले समझते हैं हमारी शादी नाकारा होगी जब तक हम ये प्रोग्राम न बनवाएं, ये ज़ेबो ज़ीनत का अंदाज इख्तियार न कराएं। ज़रा समझिए ये क्या है? गैरों की नकाली है, गैरों की नकाली, और इसके साथ बेपर्दगी है, बेपर्दी है। जब ये तज़य्युन हो जाता है, तज़य्युन हो जाता है, पर्दा नहीं हो सकता, और बुर्का नहीं पहन सकती, दुपट्टा नहीं पहन सकती, आते जाते हुए रास्ते में बाजू की नजर पड़ जाती है। क्यों दिखाते हो अपनी बेटी मुज़य्यन को गैरों की नजर में, गैरों की नजर में ज़ाहिर करते हो? और इसके साथ साथ फजूल खर्ची क्यों नहीं? फजूल खर्ची 1000 रुपए लेती हैं ये काम करने वाली, 1000 रुपए ये काम करने वाली फजूल खर्ची, और इसके साथ साथ उस लड़का का हुलिया बिगड़ जाता है, बिगाड़ दिया जाता है। पहले दिन में ऐसे रंग भर दिया जाता है तो देखने में रंग ही रंग नजर आते हैं।
دوسرے دن میں پھر اتنا تزین نہیں ہوتا. آخر مرد کے خیال میں بھی تو آ سکتا ہے کل تو ایسے تھی آج ویسے نہیں, کیا ہو گیا. اس کے دل میں نفرت بھی آ سکتی ہے, لیکن پہلے دن میں رنگ کے ساتھ بھر دیا گیا. یہ کہاں کا دین ہے, کہاں کا اسلام ہے کہ اتنا خرچ کرو اور اس انداز میں اپنی بیٹی بہن کے چہرے کو رنگوں کے ساتھ بھر دو, مزین کر دو. کہاں کا یہ اسلام ہے. اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں, بچوں کے ساتھ لڑکیاں. ام رومان اما عائشہ صدیقہ کی والدہ جاتی ہے, بیٹی کو بلاتی ہے. بیٹی کو خبر نہیں کیا پروگرام ہے, بیٹی ادھر آؤ. بیٹی آ گئی, اس کو ساتھ لے کر اپنے گھر دروازے پہ پہنچی. بیٹی کا سانس پھولا ہوا, کہتی ہے مجھے روک لیا, سانس ذرا ٹھہر گیا, اندر داخل کیا, وہ تو مسرات سے گھر بھرا ہوا. کہنے لگی علی الخیل والبرکات, انت علی الخیل والبرکہ. او بیٹی تیرے لیے تو خیر ہی خیر ہے, برکت ہی برکت ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بننے والی, تیرے لیے خیر ہے تو خیر. حضرت علیہ السلام کی شادی ہو رہی, سرتاج انبیاء کی شادی ہو رہی, ختم نبوت کے سرتاج کی شادی ہو رہی ہے. تقاضا تھا اس کو خوب انداز میں مزین کیا جائے, اچھے لباس پہنائے جائیں اور اچھے رنگوں سے مزین کیا جائے. ام رومان نے کہا عورتوں کو اس کو ذرا درست کر دو, چہرے پہ مٹی غبار وغیرہ ہے. انہوں نے درست کیا, کپڑا نیا سوٹ پہنایا ہوگا, ذکر نہیں, درست کیا. کہتی ہے مجھے معلوم نہیں, خیمہ تھا حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, مجھے بھیج دیا. کس کی شادی ہو رہی ہے؟ سرتاج انبیاء کی شادی اور حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ کی شادی ہو رہی ہے. کوئی اتنا تزین نہیں. کہو گے وقت بدل گیا, وہ وقت سادہ تھا, آج وقت اور ہے. ٹھیک ہے وقت سادہ تھا. اسلام اعتدال والا مذہب ہے, اعتدال کو اختیار کرنا چاہیے, حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اعتدال کا مذہب ہے, ہمیں اعتدال کا سبق دیتا ہے. اعتدال کے اندر رہو, اعتدال سے تجاوز نہ کرو, اعتدال سے تجاوز نہ کرو. اللہ اکبر. اور آج ہمارے معاشرے میں ہماری مسلمہ بیٹی, ہماری مسلمہ بہن غیروں کی نکالی کرنے والی کیا کرتی ہے؟ ناخن بڑھاتی ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے, کسی سے یہ بات پوشیدہ چھپی نہیں, ناخن بڑھانے والی. تیرے میرے پیغمبر نے فرمایا اشرم من الفطرہ, اشرم من الفطرہ, 10 باتیں ہیں جو دین اسلام میں سے ہیں, جو فطرت کی باتیں ہیں. ان میں یہ ہے کہ مونچھیں بڑھانا, داڑھی مونچھیں کٹوانا, داڑھی بڑھانا, اور اس میں یہ ہے ناخن کٹانے. آج مسلم گھرانے کی بیٹی, مسلمہ لڑکی, مسلمہ بہن کیا کرتی ہے؟ غیروں کی نکالی کرتی ہے اور ناخن بڑے ہوئے, ناخن کے اوپر رنگ استعمال کرتی ہے, رنگ لگائے ہوئے. صبح و شام یہی کام ہے, صبح و شام یہی انداز ہے. بتاؤ, نماز کا تو نام ہی نہیں, اللہ کے ساتھ تعلق کا تو نام ہی نہیں. نماز پڑھے گی تو کیسے پڑھے گی؟ نماز پڑھے بھی صحیح, نماز کیسے ہوگی؟ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوگی, اور جس کے ناخن پر پالش ہو وضو ہو ہی نہیں سکتا, نماز کیسے ہوگی؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کے دین کو, دین اسلام میں تبدیلی جائز نہیں, تبدیلی مت کرو. کیا اسلام میں زیب و زینت کا انداز نہیں؟ کیا اسلام کہتا ہے کہ زیب و زینت اختیار نہ کرو؟ اسلام تو کہتا ہے جمعہ کے دن میں تیرا نیا سوٹ ہو, جو جمعہ کے دن کے لیے مخصوص ہو. جب جمعہ کے لیے آئے تو وہی سوٹ پہن کر آئے, میل کچیل والا نہ ہو, کام کاج والا نہ ہو. اسلام تو یہ چاہتا ہے. کس نے کہا اسلام کے اندر زیب و زینت کا لحاظ نہیں, اسلام کے اندر خوبی کا لحاظ نہیں؟ کس نے کہا؟ اسلام سے ہٹیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟
تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ ہم نے غیروں کی نکالی کی، جس بیٹی کا حسن ہم نے یوں اس انداز میں اختیار کرایا، اس انداز میں بیوٹی پارلر کی صورت میں ایک دن ہفتہ پورا کرتے رہے، اس کے بعد وہ پسند نہیں کرے گی کہ میں ایسے وقت گزاروں، میرے لیے تزین ہو، وہ تزین کو پسند کرے گی۔ جب تزین کو پسند کرے گی، خاوند کی خدمت کیسے کرے گی؟ خاوند کی خدمت میں کیسے کرے گی؟ کہ ہاتھوں کو مہندی لگی ہوئی، ناخنوں کو رنگ لگا ہوا، چہرہ میرا جو ہے خوبصورت ہے، میں کام کاج کروں گی، ہاتھ خراب ہو جائیں گے، جسم خراب ہو جائے گا، کپڑے خراب ہو جائیں گے، کھانا پکا کے کیسے دے گی، پانی بھر کے کیسے دے گی، اس کے غسل کرنے میں امداد کیسے کرے گی؟ ہٹ جائے گی، نہ فرمانی کرے گی، جس کے نتیجے میں یہ ہوگا وہ جس کو ہم نے زینت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا نہ فرمان ہے، خاوند کی نافرمان سرکش ہے۔ ایسی بیوی سے کیا فائدہ، ایسی بیوی کا کیا فائدہ جو خاوند کی فرما بردار نہ ہو، مطیع نہ ہو، خادمہ نہ ہو۔ ہاں، جب ہم نے اس کو یہ گھٹی لگائی، تیری یہ زینت تیرے لیے یہ مناسب ہے، تیرے لیے لائق ہے، وہ تو یہی اختیار کرتے رہے گی۔ ہفتے کے بعد کہے گی میرا میک اپ کا سامان نہیں، 5-10 ہزار کا لاؤ تو ورنہ میں تیرے گھر میں نہیں رہتی، تیرے گھر میں رہتی نہیں، تیرے گھر میں تو کچھ نہیں۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا، اب تو تیرے گھر میں ہوئی نہیں، چاہے باپ کے گھر میں کچھ بھی نہ ملے، خاوند کے گھر میں آ کر صدر بن کے رہے گی، وزیر اعظم بن کے رہے گی، حکومت چلائے گی۔ سادہ ماحول نہیں دیا، اسلام والا ماحول نہیں دیا، ہاں غیروں والا ماحول اپنانے دیا، اپنایا، اس کو دیا۔ وہ زندگی کیسے گزارے گی؟ زندگی نہیں گزارے گی۔ یہ ادھر تو آتی ہے، کبھی یہ بھی سوچا دنیا میں نے میک اپ کیا، بیوٹی پارلر پر پتہ نہیں کتنا بار گئی، ذرا آخرت کے لیے، قبر کے لیے بھی تو بیوٹی پارلر بنا لوں، قبر کے لیے بھی تو زینت کا انتظام کر لوں، قبر کے لیے بھی تو اہتمام کر لوں۔ یہاں خاوند بھی ہے، یہاں بھائی بھی ہے، یہاں بیٹا بھی، یہاں بھائی بھی ہے، رشتہ دار ہیں، یا تو ہیں کرانے والے۔ قبر میں جب جاؤں گی تو کیا ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے زیب و زینت کا تو سامان تیار کر لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ والواشمۃ والمستوشمہ والمتنمسات المتفلجات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ان عورتوں پر، وہ عورتیں جو اپنے بال اکھڑاتی ہیں، یہ ابرو کے بال اکھڑاتی ہیں، اکھڑانے والی بھی اور اکھاڑنے والی دونوں پر لعنت، دونوں پر لعنت۔ یہ آج کل تم نے دیکھا ہوگا معاشرے میں چلتی پھرتی عورتیں نظر آتی ہیں، ان کے بال اوپر سے نیچے سے اکھڑے ہوتے ہیں، باریک لائن بنی ہوتی ہے، خوبصورت نظر آئے کہ یہ نوجوان ہے، بوڑھی نہیں، خوبصورت۔ المتنمسات والواشمات، رنگ بھرنے والی اور بھروانے والی دونوں پر لعنت، بال نوچنے والی نچوانے والی دونوں پر لعنت، بالوں کو باریک کرنے والی، کسی آری سے کسی آلے سے باریک کرنے والی، یہ اگلے دانتوں کو باریک کرنے والی، باریک بنائی مشین سے کسی آری سے، پتہ چلے کہ نوجوان لڑکی ہے، 18-20 سال 25 سال کی لڑکی ہے، ایسے کرنے والی رسول اللہ ابو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان پر لعنت۔ وہ یہ کام کر رہی ہیں، ہماری بیٹی مسلمہ بیٹی یہ کام کرتی ہے اور کراتی ہے، اور یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ان پر۔ یہ بات ایک عورت کو پہنچتی ہے جو بنو اسد قبیلے کی عورت ہے، ام یعقوب اس کا نام، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، کہنے لگی یا عبداللہ
ما حدیث بلغنی، تو ایک حدیث ہمیں بیان کرتا ہے، ہمارے پاس پہنچی ہے تیرے سے، تو ان عورتوں پر لعنت کرتا ہے۔ یہ تو خوبصورتی کا انداز اختیار کرتی ہے، اس میں کیا عرض ہے، تزین ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، تو لعنت کرتا ہے۔ اس نے کہا میں اس پر کیوں نہ لعنت کروں جس پر اللہ کی لعنت، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا تذکرہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، میں کیوں نہ لعنت کروں۔ اس نے کہا اچھا اللہ کی کتاب میں موجود ہے، وہ اللہ کا قرآن پڑھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا عبداللہ بن مسعود صحابی رسول، میں بھی قرآن پڑھی ہوئی ہوں، اول سے لے کر آخر تک میں نے پڑھا، قرآن مقدس میں ایسے کام کرنے والی عورتوں پر لعنت نہیں، تو کون ہے جو لعنت کرتا ہے، تو کون ہے جو لعنت کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا او بی بی اگر تو قرآن پڑھتی تجھے سمجھ آ جاتی بات، اگر تو قرآن پڑھتی، کیا مانا، قرآن پڑھتی، قرآن میں غور فکر کرتی، تجھے بات سمجھ آ جاتی۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تو یہ سمجھتی ہوگی کہ یہ الفاظ قرآن مجید میں موجود ہوں گے، نہ یہ بات نہیں، سن میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے لے لو، جیسے رسول منع کرے اسے رک جاؤ۔ تو اس معنی میں قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا میرے رسول کی بات میری بات ہے، میرے رسول کی بات میری بات، اس معنی میں اللہ نے لعنت فرمائی، اور یہ لعنت کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر روک کے رک جاؤ، یہ اس طرح موجود۔ اس نے کہا اچھا چلو یہ بات سمجھ آ گئی، یہ بات سمجھ آ گئی مجھے۔ اچھا ایک اور بات ہے، میں نے تیرے گھر میں دیکھا، تیرے گھر میں مستورات ایسی کرتی ہیں، منع کرتا ہے تو، آپ منع کرتے ہیں، تیرے گھر کی میں نے مستورات کو دیکھا وہ ایسے کرتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا اے ام یعقوب جا میرے گھر کا مطالعہ کر، جا میرے گھر کا مطالعہ کر۔ وہ گھر گئی، اس کو کسی نے کہا ہوگا، گھر گئی، گھر میں دیکھا کوئی زائد تزین نہیں تھا، واپس آ کر کہنے لگی عبداللہ بن مسعود میں گھر گئی ہوں، مطالعہ کیا، جو میں کہتی تھی وہ تیرے گھر میں نہیں۔ کہنے لگے اے ام یعقوب سن لے، کہنے لگے اگر میرے گھر میں یہ بات ہوتی، آج کے بعد میری بیوی میرے گھر میں نہ رہتی، میں جدا کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی لعنت فرمائے، اور اس جیسی عورت گھر میں ہو، ہم رکھنے کے لائق نہیں، وہ رکھنے کے لائق نہیں، ہم اس کو گھر میں رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ لعن المتشبہات من النساء بالرجال، وہ مستورات جو اپنے آپ کو عورت کے مشابہ بنانا چاہتی ہیں، لباس میں، حرکات میں، بولنے چالنے میں اپنے آپ کو مردوں کے مشابہ، لعنت۔ اور وہ مرد جو اپنے آپ کو عورتوں کے مشابہ، وہ عورتیں جو اپنے آپ کو مردوں کے مشابہ بنانا چاہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ او فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ آج امت مسلمہ مغربی تہذیب کے قبول کرنے پر خوش ہو رہی ہے۔ ذہن جو خراب تھے، ذہن میں جو خرابی تھی، اس لیے ان کی طرف سے یہ بل آئے امت مسلمہ کے وہ لوگ جو اسلام کا پتہ نہیں، جنہیں اسلام، جن کے دل میں دماغ میں اسلام نہیں، اسلام سمجھتے نہیں کہ اسلام ہوتا کیا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے، اسلام وہ طریق زندگی ہے، اسلام کے ذریعے عزت ہوگی، اسلام کے ذریعے مقام ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسلام ہے عزت ہے، اسلام نہیں عزت نہیں۔ جو اپنے آپ کی عزت سمجھتے ہیں، مغربی تہذیب میں
مغربی تہذیب میں ان کا دماغ صحیح نہیں ہے. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مغربی تہذیب کو دور کرنا چاہیے، اس پر لعنت بھیجنی چاہیے، اپنے لڑکیوں کو اس تہذیب سے محفوظ رکھنا چاہیے. ایک حدیث سنا تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سنو، بخاری کی روایت، فرمایا ایک وقت آئے گا، میں کہتا ہوں خیال رکھنا، ایک وقت آئے گا خرابیاں آ جائیں گی، فتنہ فساد برپا ہو جائیں گے. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. اے مخاطب صحابہ کو ہیں، مراد صحابہ نہیں صحابہ کے بعد آنے والے، صحابہ نہیں. صحابہ تو وہ لوگ ہیں جن کی مثال دنیا میں نہیں. صحابہ مخاطب ہیں، مراد مخاطب صحابہ نہیں، آنے والے لوگ مخاطب ہیں. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. اے آنے والے لوگوں، وہ ہم بھی ہیں، ہمارے بعد میں آنے والے بھی، ہم سے کچھ پہلے بھی. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. پہلے لوگوں کی طریقوں کی پیروی کرو گے. شبرم بشبرن ذراعم بذراعن. وہ ایک بالش چلیں گے تم بھی اسی طرح، وہ ایک ہاتھ چلیں گے خرابی میں تم بھی اسی طرح. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی لو سلکو جوہرا زبن. اگر سانڈے کی بل میں داخل ہوئے، اگر وہ سانڈے کی بل میں داخل ہوئے، تم پیچھے نہیں ہٹو گے، تم پرواہ نہیں کرو گے، پیچھے نہیں ہٹو گے، تم بھی ساندے کی بل میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی ان کے طور و طریقے کو اپناؤ گے، چاہے مشکلات کیوں نہ ہوں، چاہے پریشانیاں کیوں نہ ہوں، چاہے رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، ان کے انداز کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے. بخاری کی روایت. آج وہی دور آ گیا، امت مسلمہ کی کوئی حیثیت نہ رہی. قرآن ہمارے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے پاس، پھر ہم غیروں کی نقالی کر کے ذلیل خوار ہو رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، الیہود والنصارى، الیہود والنصارى، آپ کی مراد پہلے لوگوں کی طریقے کی پیروی، ان کی اتباع، ان کے طریقے کو اپنانا، یہود و نصارہ مراد ہیں. یہود و نصارہ. فرمایا یہود و نصارہ نہیں تو اور کون ہے؟ فمن اور کون ہے؟ یہود و نصارہ نہیں تو آج کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج اس مسلمانوں کی زندگی پر صادق آ رہا ہے. آج سے 1500 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مسلمانوں کی غیرت کہاں گئی؟ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کو اپنی بیٹوں کی عزت کا خیال کہاں گیا؟ وہ پیغمبر محسن انسانیت پیغمبر نے بالکل واضح طور پہ سمجھا دیا. خیال کرنا، یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرنا. آج ہمارے عوام بھی اور ہماری حکومت بھی غیر مسلموں کی پیروی کر رہی ہے. نتیجہ یہ نکلے گا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. کہتا ہوں اللہ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے عمل سے اللہ ہم بری ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اے اللہ اگر تیرا عذاب آئے جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ پیروکاروں کو بچایا تھا، اے اللہ اس امت کے ان افراد کو بھی تو بچا لینا. اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنی کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون